ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی، کیونکہ حق کا رستہ ایسا ہے کہ جو خود مار کھاتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں کو دعائیں بھی دیتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، پتھر کھا کر پیغمبر نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ فرشتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو ملا کر ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کے کچل دیں۔ پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، آئے ہوئے فرشتوں کو واپس بھیجا، فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں دین کو زندہ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، جو اسلام کو سمجھتا ہے، جو شریعت کو سمجھتا ہے، وہ انتقام لینے کی ذہن نہیں رکھتا۔ اگر اسلام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، اسلام کا کوئی رستہ روکنے کے لیے آتا ہے، تو شریعت اس کو یہ بھی نہیں کہتی کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اتنے موم ہو جاؤ کہ ہر شخص تمہیں طنز کرنا شروع کر دے۔ شریعت یہ بھی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی تلوار بھی ہونی چاہیے، تاکہ تمہاری کوئی شرافت سے نجائز فائدہ اٹھا کر تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ آ جائے۔ میرے پیغمبر کے گھر میں تلواریں موجود ہیں، سیدنا علی کے گھر میں تلواریں موجود ہیں، سارے صحابہ کے پاس تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آج لوگ کہیں کہ اسلام متشدد نہیں ہے، اسلام مارنے کا درس نہیں دیتا۔ میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ ہر شخص شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا پھرے۔ نواز شاہ رسول تو کربلا میں گئے تھے، وہاں لڑنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ 12,000 خط لکھے کوفیوں نے، وہ خط لکھ کر امام حسین مدینہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے خاندان کو لے کر، اہل بیت کو لے کر۔ میرا حسین پیغمبر کے روزے پہ جاتا ہے، 55 سال کی عمر ہے، امام حسین روزے رسول پہ جا کر نانا مصطفیٰ کے روزے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، نانا تیرا روزہ چھوڑ کر میں کوفہ کے پاس جا رہا ہوں، کوفہ میں جا رہا ہوں۔ 12,000 خط لکھے گئے۔ صحابہ نے کہا امام حسین سے کہ نہیں جانا چاہیے، مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے خط لکھے ہیں، میں ان خطوں کو دیکھ کر میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے جو خط لکھے، مسلم بن عقیل نے جو آدمی کو بھیجا کہ جا کر امام حسین سے بتا دیجئے کہ کوفے والے بڑا استقبال کر رہے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی بیعت کرنے کے لیے کوفی بڑے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا ادھر سے شخص مدینہ روانہ ہوتا ہے، امام حسین کے پاس آتا ہے، ادھر سے مدینہ، ادھر سے کوفہ والے بدل جاتے ہیں۔ یزید نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ تو کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، مسلم بن عقیل کے آنے سے کوفے کے حالات بدلے ہیں، اگر امام حسین آ گئے تو ہماری تو خلافت دی جائے گی، ہماری تو حکومت دی جائے گی، ہم تو ختم ہو جائیں گے، لوگ امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، ہماری یزیدیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جو پیغام پہنچا، وہاں سے امام حسین چلتے ہیں، کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں کوفی بدل جاتے ہیں۔ گورنر ابن زیاد بدلا، اس نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی، اس کو مار دیا جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کو سارے کوفے والے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ کوفی وہی تھے جو آج بھی ماتم کرتے ہیں، آج بھی اپنا سرگوبی کرتے ہیں، آج بھی اپنا سینہ
کہ یا تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرنے دو یا پھر کسی مسلم کنٹری کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے یا پھر مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے۔ انہوں نے کہا تمہاری تینوں شرائط نہیں منظور ہے، کوئی بھی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ امام حسین وہیں پہ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو تاریخ لکھنے والے تھے جو آج کھڑے ہو کر سٹیج پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ یہ ہوا، بیویوں کے ساتھ یہ ہوا، دوپٹے اتارے گئے، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ وہاں پہ جو لکھنے والا طریق کان بیٹھا ہوا تھا وہ مسلمان تھا جس نے تاریخ لکھی ہے؟ اگر وہ مسلمان تھا تو ظلم امام حسین پہ ہو رہا تھا، یہ کیسے بیٹھ کر تاریخ لکھ رہا تھا؟ اس کے لیے تو حکم یہی تھا کہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کوفیوں کا مقابلہ کیا جائے، یزیدیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نے یہ تاریخ لکھی ہے وہ کون تھا؟ آخر وہ بے ایمان تھا کون کہ جس نے امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا پھر اس نے بیٹھ کر تاریخ لکھی ہے؟ یہ شخص کون تھا جس نے تاریخ لکھی ہے؟ یہاں پہ کھڑے ہو کر بڑے دھڑلے سے اہل بیت کی تکفیر کی جاتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خاندان کی شہادت کو بیان کرتے ہیں اور بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ جو 55 سال کا عرصہ امام حسین نے صحابہ کے ساتھ گزارا ہے، جو 55 سال کا عرصہ بچپن سے لے کر حضرت امام حسین جب مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو ان کی عمر 55 سال تھی۔ یہ 55 سال کا عرصہ جو صحابہ کے ساتھ گزارا ہے وہ تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ ابو بکر صدیق نے ان نواسوں کے لیے کتنا وظیفہ لگایا تھا، امام حسین کے لیے، ان حسن و حسین کے لیے ابو بکر و عمر نے کیا کیا کوششیں کی ہے، ان کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، کتنے لاڈ کیے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو اٹھا کر بوسے لے رہے ہیں، کبھی رخسار پہ بوسے لیتے ہیں، کبھی گردن پہ بوسے لیتے ہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ابو بکر کہیں بھول تو نہیں گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے مجھے پتا ہے یہ نواسہ رسول ہے، مجھے پتا ہے یہ نواسہ رسول ہے، اس لیے تو اس کے بوسے لے رہا ہوں، اس لیے تو اس کو چوم رہا ہوں، اس لیے تو اس کو میں نے گود میں اٹھایا ہے۔ تو مت سمجھے کہ امام حسین سے صحابہ کی مخالفت تھی یا اہل بیت سے صحابہ کی مخالفت تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ سب جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کے ممبروں سے بکواس کی جاتی ہے۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 55 سال کی زندگی جو صحابہ کے ساتھ گزاری گئی ہے وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اگر وہ بیان کریں گے تو ابو بکر کی محبت بھی نظر آئے گی، عمر کی محبت بھی نظر آئے گی، عثمان کی محبت بھی نظر آئے گی، معاویہ بن ابی سفیان کی محبت بھی نظر آئے گی، سارے صحابہ کے ساتھ امام حسین کی محبت نظر آئے گی۔ انہیں پتہ ہے ہم اگر یہ بتا دیں گے کہ یہ 55 سال صحابہ کے ساتھ کیسے گزارے ہمیں ماننا پڑے گا۔ صحابہ حق پہ تھے، صحابہ کل بھی حق پہ تھے، صحابہ آج بھی حق پہ ہیں۔ کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، تو صحابہ کرام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے محبت کی ہے۔ اور جب حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ بنایا صحابہ نے منع فرمایا کہ نہ جائیے کوفے والوں کے پاس، کیونکہ کوفیوں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں اور اپنی بات سے پھسل جاتے ہیں، آپ نہ جائیے۔ لیکن امام حسین نے کہا میں تو دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں تو اسلام کو بچانے کی خاطر جا رہا ہوں، میں تو نام مصطفیٰ کا دین بچانے کی خاطر وہاں کوفہ میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے سارے فیصلے چھوڑ دیے، صرف ایک فیصلہ رکھا کہ میں نے قرآن بچانا ہے اور اسلام بچانا ہے، اس کی خاطر میں نے کوفے کا سفر کرنا ہے۔ حضرت امام حسین نے سارے مشورے چھوڑ دیے، صرف ایک ہی ذہن میں رکھا کہ مجھے قرآن بچانے کے لیے کوفے